نام لینے والا نہیں ہوگا۔ وہ گزاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے، حضرت ابو بکر وہیں ٹھہرے ہوئے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ کہتے جاتے تھے کہ بس کیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس کیجئے، آپ کے خدا نے آپ کی بات کو سن لیا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے دن معرکہ ہوتا ہے، اور یہ فتح، اس کو قرآن مجید نے یوم الفرقان کہا ہے، یوم بدر کو یوم الفرقان کہا ہے، کسوٹی کا دن۔ اور بات یہاں پر ثابت ہو گئی کہ اللہ کی مدد اور نصرت کی وجہ سے مسلمان فتح یاب ہوئے۔ اب اس کے بعد یہ سورہ نازل ہوا، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی کیسی کیسی مدد رہی، اور انہیں بتایا گیا کہ وہ اپنی فتح پر غرور اور فخر نہ کریں، بلکہ اللہ کا شکر بجا لائے کہ اس نے تمہیں وہ طاقت عطا فرمائی، اور بڑی طاقتور قوت کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ کیا کمزوریاں ہیں جس کو وہ دور کریں، تاکہ آئندہ اور بہتر طور پر وہ اللہ کی راہ میں جہاد کر سکتے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، تو آپ سورہ انفال کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ ابتدا ایسی ہوتی ہے کہ لوگ آپ سے انفال کے تعلق سے، مال غنیمت کے تعلق سے پوچھتے ہیں، کہو کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ بے شک مومنین وہ ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، کہ بے شک مومنین وہ ہیں جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز اٹھتے ہیں اور وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اور جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین پر بھروسہ اور توکل کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنین اصل میں ایسے ہیں، اور مسلمان یہ چاہتے تھے کہ انہیں تجارتی قافلہ ملے اور کم فائدے والی چیز ملے، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ انہیں فتح نصیب ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے تمہیں فتح نصیب کی۔ اور پھر اس کے بعد بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرو وہ موقع جب کہ آپ مسلمانوں سے کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ دو میں سے کوئی ایک چیز دینا چاہتا تھا، اور لوگ چاہتے تھے کہ انہیں کمتر چیز ملے اور اللہ تعالیٰ انہیں اعلیٰ چیز دینا چاہتا تھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر رحم فرمایا۔ پھر بتایا گیا کہ یاد کرو وہ موقع جب کہ آپ اللہ سے دعا کر رہے تھے اور فریاد کر رہے تھے کہ تیری مدد کب آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں 1000 فرشتوں کو بھیج رہا ہوں، اور ان فرشتوں سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مومنوں کے دلوں کو مضبوط کریں اور کافروں کے دل میں روب اور ڈر بٹھائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح نصیب کرے۔ پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی ہے جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی، اور مدد جب بھی ہوتی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، یہ بات بتائی گئی، اور سکینت نازل کرتی۔ ایسے سخت مشکل وقت میں ہم نے آپ کی مدد فرمائی۔ پھر فرمایا گیا کہ آپ جنگ بدر میں جو قتل کر رہے تھے لوگوں کو، وہ آپ نہیں کر رہے تھے بلکہ اللہ تعالیٰ قتل کر رہا تھا، اور جو آپ نے لوگوں پر کنکریاں پھینکی وہ آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کنکریاں پھینکی۔ پھر کہا گیا کہ یہ لوگ تو کافر اس وقت یہ کہہ رہے تھے، پروردگار اگر یہ حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر نازل فرما اور کوئی عذاب نازل فرما۔ تو فرمایا گیا کہ اس وقت تو ہم عذاب نازل کرنے والے نہیں تھے جبکہ آپ مکے میں ان کے درمیان موجود تھے۔ اب وہ مکے میں آپ موجود نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ضرور ان پر عذاب نازل کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ان پر عذاب کیوں نازل نہیں کرے گا جبکہ انہوں نے اللہ کے مسجد حرام کے راستے کو لوگوں سے روکا اور اللہ کی راہ میں رکاوٹ بن کے کھڑے ہو گئے۔ پھر فرمایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کریے وہ موقع جبکہ عین وقت ہم نے پانی کو نازل کیا، نہیں مسلمانوں کے درمیان گندگی تھی اسے دور کر دیں اور مسلمانوں کے قدموں کو جما دے۔ پانی کے نازل ہونے کی وجہ سے اونچے مقام پر مسلمان تھے، وہاں پر کیچڑ نہیں ہوا، اور نچلے درجے پر وہ لوگ تھے وہاں پر کیچڑ ہو گیا، دلدل ہو گیا، اس میں وہ پھنس گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے حکم کی وجہ سے ہوا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جانے لڑائے، اور وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور لوگ ہجرت کرنے والوں کی مدد کی، یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، ولی ہیں۔ اور فرمایا گیا اللہ کا وعدہ ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہے جنہوں نے ہجرت نہیں کی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے کیسے مدد فرمایا ہے۔
پھر فرمایا گیا کہ تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قلت تعداد اور کثرت تعداد کچھ نہیں ہوتی. جو لوگ مسلمان ہیں وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جو لوگ کافر ہیں شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں، اور شیطان کے اولیاء کو قتل کرو. تو لوگ کہتے ہیں قرآن جو ہے قتل کی تعلیم دیتا ہے. بھائیوں اور بہنوں، سمجھنے کی بات یہ ہے جب ایک اسٹیٹ آن وار ہوگا تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ پھول برساؤ، بلکہ جب جنگ ہوگی تو یہی کہا جائے گا کہ تم انہیں قتل کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد 70 کافر جو ہے مر گئے اور 70 لوگ گرفتار ہو کر قیدی بن کر آئے. تو فرعون سے بھی خطاب کیا گیا اور کہا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان قیدیوں سے جو آپ کے پاس اب گرفتار ہے ان سے کہیے کہ اگر تمہارے دل میں اللہ نے کوئی اچھی چیز دیکھی تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور تم اگر اپنے رویے سے باز آ گئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں نوازے گا. لیکن پھر اگر تم نے اسی غلطی کا اعادہ کیا اور اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے دردناک عذاب دے گا. پھر یہ بھی بات بتائی گئی کہ مسلمان جو ہے قید کر رہے تھے تو بتایا گیا کہ نبی کو یہ زیبا نہیں دیتا کہ وہ قید کرنے لگے لوگوں کو جبکہ ابھی کفر کے زور کو توڑا نہ گیا. پھر اس کے بعد کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کیا اس بات پر، اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا ہے اور وہ غفور و رحیم ہے. پھر اس کے بعد فرمایا گیا کہ مال غنیمت تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، یعنی بوٹی جو چیز میدان جنگ میں رہ جائے، کافر اس کو چھوڑ کر چلے جائے، اس کو مال غنیمت کہتے ہیں. تو یہ مال غنیمت تمہارے لیے حلال ہے، اور اس میں کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، یتاما کے لیے، غربا کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے ہے، اور اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے وہ 5واں حصہ اللہ رکھ لیا جائے خمس، اور باقی چیزیں لوگوں کو دے دی جائے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ یہ یوم الفرقان تھا، اور یہ بتایا گیا کہ جنگ سے پہلے اللہ تعالیٰ تمہاری نظروں میں ان لوگوں کی فوج کو کم بتا رہا تھا، اور تو ان کی نظروں میں تمہیں کم بتا رہا تھا، تاکہ اللہ جو فیصلہ کر چکا تھا وہ ہو کر رہ جائے. اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ یوم الفرقان ہے، فرق کرنے والا دن ہے. پھر قرآن نے یہاں تک کہا کہ جسے زندہ رہنا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ زندہ رہے، جسے مرنا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ مرے. یعنی اسلام جو ہے سب کے لیے ہے اور سب کی بھلائی کے لیے ہے، اور دلیل یہ ہے کہ وہ حق ہے تو اسے جینے کا حق ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں بہت ساری باتیں بیان کی. سورہ توبہ وہ سورہ ہے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی گئی، اور باقی جتنے قرآن کے سورتیں ہیں اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی گئی. یہ سورہ 3 مضامین پر مشتمل ہے. پہلی تقریر جو ہے 5ویں رکوع تک چلتی ہے، جو فتح مکہ کے بعد جو حج ہوا تھا اس حج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل کی گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو امیر الحاج بنا کر مقرر کیا بھیجا تھا. لیکن جیسے یہ صورت نازل ہوئی آپ نے حضرت علی کو بھیجا اور یہ حکم دیا کہ مجمع عام میں اس کو پڑھ کر سنا دے، جس میں کافروں سے اعلان برات کیا گیا. پھر اس کے بعد دوسری تقریر ہے جو جنگ تبوک کی تیاری میں نازل ہوئی، اور اس میں مسلمانوں کو اللہ کی راہ میں انفاق کرنے اور اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرنے پر ابھارا گیا. تیسری تقریر وہ ہے جو جنگ تبوک کے بعد نازل ہوئی اور اسے بیان کیا گیا. نزولی ترتیب کے لحاظ سے پہلی جو تقریر ہے وہ بعد میں آنی چاہیے تھی، لیکن اس کے مضامین سب سے زیادہ اہم ہیں، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اشارے پر سب سے پہلے اسے رکھا. آپ جانتے ہیں جنگ تبوک وہ جنگ ہے جو شام میں ہوئی. اس سے پہلے غزوہ موطا ہوئی، جس میں یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا، اور وہ 3000 لوگ تھے. وہ جب گئے تو وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ 1,00,000 کا مجموعہ تھا، 1:33 کا ریشیو تھا، اور خوب لڑائی ہوئی اور 3 سالار جو ہے شہید ہو گئے. آخر میں حضرت خالد بن ولید نے کمان سنبھالی اور آپ نے ایسے تدبیر کے ساتھ لڑا کہ معاملہ برابر سرابر کا ہو گیا. یعنی 3000 مسلمان اور 1,00,000 شامی لشکر تھا، لیکن فتح اور شکست کے بغیر یہ فیصلہ